یہ بات اور ہے کہ اس وقت زیادہ حالات خراب ہیں. قانون شریعت تحفظ کے سلسلے میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کرتی ہے جو قانون شریعت میں مداخلت ہوتے ہیں، یا یہ کہ عدلیہ سے کچھ ایسے فیصلے آ جاتے ہیں جو قانون شریعت میں مداخلت ہوتے ہیں. جیسا آپ ایک تو یہ کہ آپ بورڈ نے ایک نکاح نامہ تیار کیا، اس نکاح نامے میں یہ ان سے دونوں سے یہ لے لیتے ہیں لکھ کر کہ ہمارے درمیان اگر کوئی تنازع ہوگا تو ہم. کہاں ہے نکاح نامہ؟ وہ بورڈ نے تیار کیا ہے، بورڈ کے آفس میں ہے، ڈسپیوٹ ہوتا ہے ہر جگہ. یہ ایک اہم مسئلہ اس وقت چل رہا ہے سیم سیکس میرج کا. اس پر بورڈ نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ مغرب کے اندر جس چیز نے پورے ان کے یعنی خاندان نظام کو دھڑم بھرم کر دیا ہے وہی چیز ہم اپنے یہاں امپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہاں کا جو آفس ہے اس آفس کو ایسا بنائیں گے کہ وہ یعنی کوئی بھی آدمی آئے کسی بات کو کوئی انفارمیشن حاصل کرنا چاہے تو مل جائے. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ مقدمہ بہت اچھا لڑا گیا بابری مسجد، لیکن وہاں پہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آیا. دوسرا ٹرپل طلاق کو بھی اگر لیں تو وہاں پہ بھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے پیروی اچھی کی. لیکن جب آپ تمام مسئلوں کو بات کرتے ہیں، میں اگر ٹرپل طلاق کی بات کروں تو وہاں پہ جو اہل حدیث اور اہل تشیع ان کے ہاں جو نظریہ تھا وہ پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پیش کر دیا جاتا تو شاید یہ شکست یا اس طریقے کی چیزیں سامنے نہ آتی. نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہاں پیش نہیں کیا گیا. اچھا، ہم نے پورا ٹیبولیشن بنایا. آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور آج میں بات کروں گا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی. اس بورڈ کو 5واں صدر مل گیا ہے. نئے عزم کے ساتھ بورڈ اب کھڑا ہو رہا ہے اور اضافہ یہ ہوا ہے کہ اس مرتبہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو باقاعدہ ایک اسپوک پرسن بھی ملا ہے. میری مراد ہے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس سے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اب ترجمان باقاعدہ بنائے گئے ہیں، قومی ترجمان. ہم ان سے بات کریں گے کہ جو انتخاب ہوا ہے وہ مختصر انداز بتائیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ اب آگے کا راستہ کیا ہوگا، کیسے یہ منزل طے کرے گی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا. جی شکریہ. بہت بہت مبارک. اور اس لیے کہ بورڈ کو ایک نیا ترجمان اور آپ جیسا ایک دانشور پڑھا لکھا، یہ جو انتخاب پورا ہوا ہے مختصر میں چاہوں گا کہ ضرور اس پہ روشنی ڈالیں، اس کے بعد میں کچھ پھر. دیکھیے، بورڈ کی یہ روایت رہی ہے کہ اس کا انتخاب بہت پیسفل اور بہت اتفاق رائے سے یونانیمس ہوتا ہے. جی اس بار بھی ایسا ہی ہوا. یعنی نام ایک صاحب نے نام پیش کیا اور تقریباً 58 لوگوں نے اس نام کی تائید کی. یہ پہلی بار بورڈ کے میں کہ پہلے ہوتا تھا 10 لوگ تائید کر دیں، 15 لوگ تائید کر دیں، پھر سب لوگ ہاتھ اٹھا دیں. لیکن اس بار 58 پرومیننٹ لوگوں نے، ہر مکتب فکر نے، ہر مسلک نے، ہر جماعت نے، ہر جماعت ذمہ دار نے اس کی تائید کی، اور اس کے بعد پھر سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کو فیصلہ کر دیا. تو یہ بہت ہی یعنی بہت پیسفل طریقے سے، بہت یونانیمس. بہت ساری باتیں کہی جا رہی تھی، بہت سارے لوگ باتیں کر رہے تھے میڈیا میں کہ بھئی اتنے لوگ ہیں، یہ دعوے دار ہیں، وہ دعوے دار ہیں، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بورڈ کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ اس میں عہدے کی کوئی دوڑ نہیں ہوتی ہے، اور پہلے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی مناسب ہے. اور دوسری بات ہے کہ لیکن لوگ یہ بھی تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کانٹوں بھرا تاج بھی ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے. کانٹوں بھرا تاج تو اول روز سے رہا ہے. یہ بات اور ہے کہ اس وقت زیادہ حالات خراب ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بورڈ نے کہ جو بنیادی مقاصد ہیں اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ کہ بورڈ یعنی پرسنل لا یعنی قانون شریعت کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوا ہے. قانون شریعت تحفظ کے سلسلے میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کرتی ہے جو قانون شریعت میں مداخلت ہوتے ہیں، یا یہ کہ عدلیہ سے کچھ ایسے فیصلے آ جاتے ہیں جو قانون شریعت میں مداخلت ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہم عدلیہ کے معاملے کو بھی دیکھیں، اور حکومت نے اگر کوئی ایسا اقدام کیے تو اس کے لیے رائے عامہ تیار کریں. لیکن اس سے بڑا چیلنج بورڈ کے سامنے یہ ہے کہ خود مسلم معاشرے کے اندر جو آپ کے یعنی آئلی مسائل ہیں، جو تنازعات ہیں، اگر اسی لیول پہ وہ حل ہو جائیں تو عدالت جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، یا یہ کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، تو اس سے بڑا چیلنج بورڈ کے سامنے جو ہے وہ مسلم معاشرے کی اصلاح ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ بات اس بار بہت طاقت سے آئی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے بورڈ کو ایک ہمہ گیر کام کرنا چاہیے. اصلاح معاشرہ کے لیے تو بہت ساری ملی تنظیمیں بھی ہیں ڈاکٹر صاحب. نہیں، دیکھیے، اصلاح معاشرہ کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ بھئی آپ کوئی جلسہ کریں،
یا کوئی پروگرام آرگنائز کریں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ روایتی نوعیت کا کام ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ صاحب ایک تو یہ کہ آپ بورڈ نے ایک نکاح نامہ تیار کیا، اس نکاح نامے میں یہ ان سے دونوں سے یہ لے لیتے ہیں لکھ کر کہ ہمارے درمیان اگر کوئی تنازع ہوگا تو ہم، کہاں ہے نکاح نامہ؟ وہ بورڈ نے تیار کیا ہے، بورڈ کے آفس میں ہے، ڈسپیوٹ ہوتا ہے ہر جگہ بورڈ کے ذریعے ہے سے۔ بورڈ کے ہاں ہاں، اور اس نکاح نامے سے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے گا تو ہم یہاں کے دارالقضا کو جہاں بھی ہوتا ہے اس کو ہم ثالث بنائیں گے، اور اگر وہ دونوں ہی لکھ کے دیتے ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا دارالقضا کا وہ بائنڈنگ ہوگا، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے دارالقضا کو جب چیلنج کیا گیا تھا تو اس نے یہ کہا کہ دارالقضا جو ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ آربیٹریشن کونسل ہے، یعنی یہ دونوں لوگ فریق لکھ کر دیں تو ان کو اختیار ہے فیصلہ کرنے کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک راستہ ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ طے کی ہے کہ ہم ائمہ مساجد سے جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کو پروموٹ کروائیں گے کہ ہم مسلم معاشرے کے اندر، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے بعض لوگ جو ہے وہ شریعت کے قانون سے واقف نہیں ہوتے، طلاق کا طریقہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، طلاق سے پہلے اور کیا اب تو معلوم ہو گیا، اتنا ہنگامہ مچا، نہیں دیکھیے وہ 3 طلاق اور یہ وہ نہیں، وہ بات 3 طلاق تک ہے، لیکن قرآن مجید نے طلاق کا پروسیجر لیکن بحث میں تو ساری چیزیں آ گئی آئی ہے، پھر بھی عامت الناس تک یہ بات نہیں پہنچی ہے۔ یہ بات ہے کہ طلاق بدعت نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ٹھیک ہے پہلے سے لوگ کہتے تھے، لیکن خود کہتے تھے، لیکن پھر یہ اتنا کورٹ کچہری اور سب دنیا بھر کا ہوا، وہاں شکست بھی ہو گئی۔ وہ صحیح ہے، لیکن دیکھیے طلاق سے پہلے کے جو اقدامات ہیں، یعنی اگر یہ بات ہے کہ اگر آپ کے درمیان تنازع ہو جائے تو پہلے گھر کے بڑے بوڑھے انٹروین کریں، پھر اس کو تحکیم کہتے ہیں کہ بھئی آپ دونوں بیٹھے، کرتے بھی ہیں لوگ، کہیں ہوتا ہے، لیکن غصے میں دیتے ہیں طلاق۔ دوسری بات یہ کہ طلاق دینا ہی ہے آپ کو تو آپ ایک طلاق، نہیں اب تو غصے میں نہیں دے پائیں گے، 3 نہیں ایک تو دے سکتے ہیں نا۔ ہاں تو دیکھیے تو ایک طلاق کے سلسلے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک طلاق دیجیے، اگر آپ نے عدت کی مدت میں رجوع کر لیا تو ختم ہوا، اور اگر نہیں رجوع کیا تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب وہ لڑکا اگر چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں، نہیں چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک تو لوگوں کو بتانا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے طلاق دے ہی بھی دیا ہے تو پھر اور اس پہ مقصد پہ بعد میں بات کریں ڈاکٹر صاحب۔ 1973-72 میں یہ بورڈ قائم ہوا جی، اور ایک لمبا سفر طے کیا، 4 بڑے جید قسم کے صدور رہے ہیں جی، اور یہ جو 5ویں ہوئے مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، صحیح، تو یہ بھی جید عالم ہیں، ان کو ایک بڑے عالم کے طور سے دیکھتے ہیں، ان کے مضامین وغیرہ بھی ہم پڑھتے رہے ہیں، غیر متنازع جو ہے ان کے مضامین۔ تو لیکن یہ اس پورے سفر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2-3 باتیں کہ جو بورڈ کی بڑی اچھی رہی ہوں اور ملت کے مفاد میں رہی ہوں؟ دیکھیں سب سے بڑا پہلو بورڈ کا جو ہے، یعنی سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ بورڈ نے تمام مسالک، تمام مکاتب فکر، تمام طبقے ہندوستان مسلمانوں کے جتنے بڑے دینی مدارس ہیں، جتنی بڑی جماعتیں ہیں، جتنے مسالک ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلی، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے بورڈ کا۔ اور دوسری بات یہ ہے بورڈ کے سلسلے میں کہ بورڈ نے اپنے دائرہ کار کو محدود رکھا ہے، سب چیزوں کو نہیں لیا اپنے دائرہ کار میں۔ اس کا کام جو ہے وہ صرف تحفظ شریعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بورڈ اب تک باقی ہے۔ اگر وہ سیاسی معاملات کو، مسلمانوں کی معیشت کو، تعلیم کو، سب کو اگر 2-3 شریعت کی بات کریں جہاں پہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہو جس سے تحفظ ہو سکا ہو اس پورے سفر میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1900 جب بورڈ بنا تھا اس سے پہلے جو مسئلہ سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا، کیوں بنا تھا بورڈ اس لیے بنا تھا کہ حکومت اڈاپشن پہ قانون لا رہی تھی، متبنہ بل، جی، اس کی مخالفت میں ایک اجلاس ہوا بالکل بمبئی میں، بالکل، اور وہی یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایک آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ بنائیں گے شریعت تحفظ کے لیے۔ جیسے ہی اجلاس میں اعلان ہوا کہ ہم متبنہ بل کو شریعت مداخلت سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہونا چاہیے، تو فوراً اندرا گاندھی نے اعلان کیا کہ ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں شریعت میں مداخلت کا، اور وہ بل واپس ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے شاہ بانو کا ایشو ہوا۔ شاہ بانو کے ایشو میں جو فیصلہ ہوا جسٹس چنچوڑ کا، وہ فیصلہ شریعت میں مداخلت تھی سرے سے، یعنی یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر طلاق دیا تو اس کا عدت کی مدت نفقہ ہے، اس کے بعد نہیں ہے، لیکن انہوں نے لائف لانگ نفقہ دے دیا، تو چنانچہ اس کے خلاف تحریک چلی اور حکومت کو ایک قانون لا کر اس فیصلے کو وہ کرنا پڑا، کٹل کرنا پڑا۔ تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، بورڈ نے اب پہلے تو اس کو نہیں لیا تھا اپنے دائرے میں، لیکن جب باوی کی شہادت کے بعد بورڈ پہ دباؤ پڑا
کہ بھئی آپ اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیجیے بعد میں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے بورڈ نے لگاتار پورے لکھنؤ بینچ میں جو کیس چلا، ظفریہ جین صاحب دیکھ رہے تھے، اس کی پوری نگرانی کی۔ اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں آ گیا تو سپریم کورٹ نے پورے کیس کی نگرانی کی، بڑے بڑے ہم نے وکیل کھڑے کیے۔ تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے خلاف گیا، لیکن آبزرویشن آپ اٹھا کر دیکھیے، پورے آبزرویشن ہمارے کیس کو، مطلب یعنی آپ مضبوطی سے وہاں کاغذات پیش کر پائے، صرف کاغذات نہیں، بحث جو بحث ہوئی ہے، آپ سوچیے نا، راجیو دھون، کپل سبل، دشن دوے، ان لوگوں نے بحث کی اور بڑی زوردار بحث کی، کوئی جواب نہیں تھا بحث کا، تو مجبوراً عدالت کو یہ کہنا پڑا کہ ایسا کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملا کہ وہاں کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی۔ یہی تو الزام تھا نا کہ آپ نے مندر توڑ کے مسجد بنائی۔ پھر یہ بھی کہا کہ وہاں نماز ہوتی رہی برابر، پھر یہ بھی کہا کہ مورتیاں جو رکھی گئی وہ غلط تھا، پھر یہ بھی کہا کہ جو شہادت ہوئی وہ ایک مجرمانہ فعل تھا۔ بالکل، یہ سب چیزیں تمہارے حق میں گئی۔ فریق مخالف کو جو ہر آدمی، یعنی اس پر جتنے اکیڈمیشین نے، جتنے بڑے ہندوستان کے رائٹرز نے اس فیصلے پر لکھا ہے اکیڈمک سرکل میں، آپ دیکھیے انہوں نے کہا یہ آبزرویشن الگ، فیصلہ الگ ہے۔ تو یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت محنت کے ساتھ میں لڑائی لڑتے ہیں تو بالآخر آپ کو، یعنی مطلب اخلاقی تو کامیابی ہماری ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کئی چیزیں چلائی ہیں، مثال کے طور پہ بورڈ کے تحت میں اس وقت میں ایک پورے ملکی سطح پر کئی جگہ دارالقضا قائم ہیں اور بڑے بڑے کیسز وہاں سیٹل ہو رہے ہیں، بہت کم کیسز جو عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری وہ ہے امارت شریعہ ہے، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال، آسام، کرناٹک، آپ کے تلنگانہ، ان سب سے ہمارے رابطے ہیں، تربیت قضا کا نظام چلتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ کا بہت ہی یعنی اہم کردار ہے مسلم معاشرے کے اندر میں۔ اب بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ گو کہ ہمارے دائرے میں وہ سب چیزیں نہیں آتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے جو بنیادی سوالات کھڑے ہوتے ہیں اس پہ بورڈ اسٹیٹمنٹ ضرور دے گا۔ چنانچہ ابھی جو اجلاس ہوا اس میں کئی ایسے پہلو، یعنی ہم نے تقریباً 11 تجاویز منظور کی ہیں۔ اچھا، تو اس میں یہی سب چیزوں کو لیا۔ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو نفرت کا ماحول بن رہا ہے پورے ملک میں، موب لنچنگ ہو رہی ہے، بغیر کسی، یعنی کوئی آدمی اختلاف کرتا ہے تو اس کے بنیاد پر جو ہے آپ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور اس بغیر یعنی کسی الزام کے، بغیر کسی ثبوت کے ایک لمبے عرصے تک جیل میں رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ لوگوں کے گھر ڈیمولش کر دیے جا رہے ہیں، یعنی جو اپنا گھر بناتے ہیں سرکار کی نگرانی میں بنتا ہے، سرکار کے سامنے بنتا ہے، اس کے جو واجبات ہوتے ہیں وہ پے کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈیمولش کر دیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں میں بورڈ نے بڑی ناراضگی کا مظاہرہ کیا ہے اس بار۔ اس کے ساتھ ساتھ بورڈ نے ایک اہم مسئلے پر بات کی ہے اس وقت میں۔ نہیں تو اب اس کے لیے بورڈ اٹھ کھڑا ہوگا، اس کی وجہ سے بات کرے گا بورڈ؟ اب نہیں، یہ اس کی وجہ سے ایک میسج گیا کہ مسلمانوں کی جو دیگر تنظیمیں ہیں اس کو یہ سٹینڈ لے اس مسئلے پر، میں اس کی لڑائی لڑے۔ دیکھیے بورڈ تو نہیں لڑے گا، بورڈ نہیں لڑے گا، اس لیے کہ بورڈ لیکن آواز اٹھائے گا، آواز کرے گا، وہ آواز اٹھائے گا، اور بورڈ کی آواز ایک اہم آواز ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک اہم مسئلہ اس وقت چل رہا ہے سیم سیکس میرج کا، اس پر بورڈ نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ مغرب کے اندر جس چیز نے پورے ان کے یعنی خاندان نظام کو دھڑم بھرم کر دیا ہے، وہی چیز ہم اپنے یہاں امپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور بورڈ نے آواز دی ہے یہاں کے مذہبی رہنماؤں کو، مسلمان غیر مسلم سب کو، یہاں کے دانشوروں کو، یہاں کے انٹلیکچوئلس کو، یہاں کے صحافیوں کو، یہاں کے ان سب لوگوں کو جو کنسرن محسوس کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہماری مشرقی تہذیب پہ جو ہے یہ یلغار ہے، ان کو آواز دی کہ صاحب اس کے خلاف خود کھڑے ہوئی ہے۔ اگر یہ چیز چل پڑی ہے ہندوستان کے اندر تو اس سے دو بڑے مسئلے کھڑے ہوں گے، ایک تو اخلاقی خرابیاں پیدا ہوں گی، دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ افزائش نسل کا جو سلسلہ ہے فطری وہ ختم ہو جائے گا، اور تیسری بات یہ ہوگی کہ اس کے نتیجے میں یہ یعنی ایک مغرب کا جو کلچر ہے وہ ہمارے اوپر بھی امپوز کیا جائے گا۔ تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم فیصلہ تھا اس بار کا بورڈ کا کہ ہم نے سیم سیکس میرج کو اپوز کیا ہے، اور ہم نے یہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسی ہر کوشش کے خلاف کھڑے ہو طاقت کے ساتھ۔ ایک اور اہم بات اس اجلاس میں یہ رہی ہے کہ ہم نے اس بات پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ بابری کے بعد 1991 میں ایک قانون بنایا تھا ورشپ پلیسز ایکٹ کے نام سے، اور یہ محسوس ہوا تھا اس وقت، یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اب کوئی تنازع نہیں کھڑا ہو، گیان واپی کے حوالے سے اب گیان واپی پہ لگاتار نچلی عدالتوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں بڑے اضطراب پیدا کرنے والے ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے وہی ٹرینڈ پکڑ لیا گیا جو کہ باغیوں کے مسئلے میں تھا، متھرا میں جو ہو رہا ہے۔ تو اس پر بورڈ نے بڑا تشویش کا مظاہرہ کیا، اظہار کیا، اور یہ کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے
کہ وہ 1990 اس لیے کہ یہ ایکٹ تو پارلیمنٹ نے منظور کیا نا، تو حکومت چاہے کسی کی بھی ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون کو نافذ کرے. اور عدالت نے یہ اپیل کی ہے کہ اگر یعنی عدالت عظمیٰ سے کہ اگر کسی لوور کورٹ میں یہ مسئلہ آتا ہے تو عدالت عظمیٰ اس میں انٹروین کرے اور یہ کہے کہ آپ کوئی نیا تنازع نہیں کھڑا کریں گے. یہ بات کا فیصلہ لیکن یہ اگر بات کر رہے ہیں گیان واپی کا مسئلہ، تو چونکہ میری باتیں ہوئی ہیں، جو اس وقت انجمن لڑ رہی مقدمے اس کی حالت بہت خستہ ہے. اس کو مالی اعتبار سے بھی اتنے کاغذات جیسے زیروکس کرانا یہ وہ بہت. تو کیا مسلم پرسنل لا بورڈ صرف اپیل کر رہی ہے یا ایسی باتیں یا کچھ تعاون کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے ہم نے ہماری لیگل کمیٹی ہے، ہم نے یہ بات کہی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی لیگل کمیٹی، ہم نے یہ بات کہی ہے مجلس انتظامیہ سے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اس میں انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا سر دست آپ انٹرویو کیجیے، لوور کورٹ کے مقدمے کو ہم کو لڑنے دیجیے، اگر یہ ہائر جوڈیشن میں جاتا ہے تو پھر آپ اس میں آئی پارٹیسپیٹ کیجیے. یہ بات ہوئی ہے آپ کی؟ بات ہوئی ہے انتظامیہ سے بات ہوئی ہے. اس کے بعد ہماری لیگل کمیٹی کے ایک اہم ممبر فضل ایوبی صاحب، وہ اس میں بھی ان کے وکیل ہیں، تو وہ ہمارے ٹچ میں بھی ہے. ابھی اس لیگل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں سب باتیں تفصیل آئی ہے. تیسری بات ہم نے مجلس انتظامیہ کو یہ کہا ہے، انتظامیہ کمیٹی کو، کہ اگر ان کو فائنینشیل پرابلم ہو رہا ہو تو بورڈ اس میں بھی ان کی مدد کر سکتا ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ ہم نے ان کو اس کا بھی وہ دیا ہے کہ اگر آپ کسی درجے میں محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے مسلم پرسنل لا بورڈ کو، تو ہم اس کے لیے ریڈی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور کہ دو چیزیں، یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ مقدمہ بہت اچھا لڑا گیا بابری مسجد، لیکن وہاں پہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آیا. دوسرا ٹرپل طلاق کو بھی اگر لیں تو وہاں پہ بھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے پیروی اچھی کی. لیکن جب آپ تمام مسئلوں کو بات کرتے ہیں، میں اگر ٹرپل طلاق کی بات کروں تو وہاں پہ جو اہل حدیث اور اہل تشیع ان کے ہاں جو نظریہ تھا وہ پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، کہ اگر وہ پیش کر دیا جاتا تو شاید یہ شکست یا اس طریقے کی چیزیں سامنے نہ آتی. نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہاں پیش نہیں کیا گیا. اچھا، ہم نے پورا ٹیبولیشن بنایا کہ حنفی مسلک میں یہ ہے، ٹھیک ہے، اہل حدیث میں یہ ہے، اہل تشیع جعفری مسلک میں یہ ہے. اچھا، یہ پورا بنا کر کورٹ کے سامنے رکھا ہے کہ اگر آپ حنفی مسلک کے بات کو نہ مانیں تو آپ اہل حدیث سے کہیے کہ یعنی اہل حدیث میں تو یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر کسی شخص نے ایک طلاق کے بجائے 3 دی، 1000 دی، تب بھی وہ ایک ہی مانی جائے گی. یہی تشیعوں میں بھی تو یہ بات ہم نے کہی، ہم نے پوری طاقت سے رکھا ہے. تو لیکن چونکہ دیکھیے بنیادی سوال یہ کھڑا ہوا تھا کہ 3 طلاق انویلڈ ہے، تو ہم نے حنفی مسلک کو ڈیفینڈ کیا کہ نہیں 3 طلاق انویلڈ نہیں ہے، حنفی مسلک کے اندر جسٹیفیکیشن موجود ہے. تو اس سے یہ تاثر باہر گیا کہ گویا ہم نے صرف حنفی مسلک کو پیش کیا، ایسا نہیں ہے. ہم نے تو ایک پورا ٹیبولیشن بنایا، پورا بیک گراؤنڈ کا اس کو سبمٹ کیا، ہمارے جتنے علماء کرام تھے سب بیٹھے، ہم نے نکالا کہ شیعہ مسلک میں کیا ہے، ہم نے نکالا کہ اہل حدیث مسلک میں کیا ہے. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہیں کچھ کمی رہ گئی تھی یہ جو شکست کی وجہ، یا تھوڑی سی جو ایک لگا کہ یہ ہم کر نہیں پائے وہاں پہ؟ نہیں، دیکھیے 2 باتیں ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ہاں 2 طرح کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جوڈیشری میں بھی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو موجودہ جو ٹرینڈ ہے ہندوتوا کا اس سے متاثر ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو اس نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، جنہیں لبرل کہتے ہیں. ہمیں انصاف کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ان کو یہ اس پہ وہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اسلام میں یونیلیٹرل طلاق ہے کہ مرد کو اختیار حاصل ہے، عورت کو اختیار حاصل نہیں ہے، یہی کہ عدالت سے نہیں ہوتی ہے، ہر جو آدمی چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے. تو ہم نے بہت تفصیل سے اس موقع پر یہ بھی بتایا تھا کہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے مسلم معاشرے کی تربیت کا نظام کر رہے ہیں کہ 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. 3 طلاق جو ہے وہ طلاق بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ اس کے استعمال کیے ہیں، اور خلافت راشدہ میں تو کوڑے لگائے جاتے تھے کہ کوئی آدمی 3 طلاق دیتا. تو ہم نے یہ بات کہی ہے کہ صاحب ہم بورڈ کی طرف سے مسلم معاشرے کے لیے ہم ایک ضابطہ بنا رہے ہیں. پھر ہم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک سسٹم اور ہے، وہ طلاق تفویض کا ہے. یعنی مرد چاہے تو شادی کے موقع پر عورت کو ہی طلاق کا اختیار دے سکتا ہے کہ اگر میں کوئی طلاق دوں تمہیں تو اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک تم نہ چاہو. ایسا ہے طلاق تفویض جو ہے. طلاق تفویض 2 طرح کے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے طلاق دی اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ بیوی اگر ایکسیپٹ نہیں کرتی طلاق کو تو وہ طلاق نہیں ہوگی، تو اس کے لیے میں نے اپنا اختیار تفویض کر دیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اگر طلاق دوں گا تو یہ گھر کے جو بزرگ ہیں
یہ اگر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو طلاق واقع ہوگی، یا قاضی صاحب ایکسیپٹ کرتے ہیں تو طلاق واقع ہوگی. تو اس سے یہ ہم نے کہا کہ اس سے ہم ٹرپل طلاق کے ایشو کو روک سکیں گے. تو بورڈ اس نے یہ کہا کہ پھر بتائیے سبمٹ کیجیے، تو ہم نے وہ ریزولوشن سبمٹ کیا جو ہمارے یہاں بورڈ میں ہوا تھا. لیکن دیکھیے اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ جب سامنے والے کی نیت خراب ہو تو پھر آپ کی دلیل و حجت کوئی کام نہیں آتی ہے. تو ایسا ہی ہوا اس کے اندر. حالانکہ اس میں جسٹس کیہر نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ٹرپل طلاق ہوگی تو انویلڈ ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اس میں 5 ممبر بینچ میں سے 2 ججز نے یہ کہا تھا کہ اس پہ حکومت قانون بنائے، اور حکومت موقع مل گیا قانون بنانے کا. اور قانون جو بنایا گیا اس قانون میں نہ صرف یہ کہ اس کو انویلڈ قرار دیا، یعنی اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے گا تو 1 بھی نہیں ہوگی. یہ تو عجیب و غریب بات ہے نا کہ آپ یہ کہتے 1 ہو گئی، لیکن اب 1 بھی نہیں ہوگی. اور وہ یہ کہا کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوئی، رشتہ نہیں ٹوٹا، لیکن وہ آدمی جیل جائے گا جب وہ ایکٹ ہوا ہی نہیں. اگر کوئی آدمی طلاق دے رہا ہے اور وہ طلاق پڑی ہی نہیں تو وہ جرم کہاں سے ہو گیا؟ تو 3 سال کے لیے جیل جائے گا، اور جیل سے چھوٹ کر جب آئے گا تو وہ اس بیوی کے ساتھ رہے گا جس نے اس کو جیل بھیجا ہے. نہیں یہ تو خیر ظاہر ہے. وہ تو یہ تو احمقانہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت بڑا مسئلہ اور کسی بھی تنظیم کے ساتھ ہوتا ہے فنڈ کو لے کر کے، صاحب یہ بورڈ چلے گا کیسے؟ ابھی جو ہم نے دیکھا، چاہے ویب سائٹ کا معاملہ ہو یا دفتر کے جو معاملات ہو، اتنے بڑا موومنٹ چلا، اتنا سب کچھ ہوا، لیکن اس کے شایان شان نہ کوئی دفتر اگر دیکھا جائے مسلم پرسنل لا بورڈ کا، نہ چیزیں جو ہیں وہ. تو اس کا کیسے انتظام ہوگا، کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے اس موقع پر اس پر کوئی چرچا ہوئی، کوئی بات ہوئی؟ ہاں، اس میں آفس بیئرز کی میٹنگ میں اس پر گفتگو ہوئی ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ میں کہ ہمارے پہلے صدر ہوتے تھے لکھنؤ میں، اور جنرل سیکرٹری صاحب تھے پہلے پٹنہ میں، اس کے بعد حیدرآباد میں. تو نہ یہاں جنرل سیکرٹری موجود ہے، نہ صدر موجود ہے، نہ یا کوئی اور سیکرٹری موجود ہے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم بہرحال آفس کو ایک اپ ٹو ڈیٹ بنائیں گے، پوری طرح سے ویل اکوپڈ بنائیں گے. اس میں کمپیوٹرس ہوں گے، اس میں تمام چیزیں ہوں گی، ریکارڈس ہوں گے پورے. بلکہ ابھی ایک فیصلہ یہ بھی ہوا کہ ہم جو مسائل آتے ہیں عدالتوں میں تو اس میں ہمارے پاس ریسرچ کا مٹیریل نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے طلاق کا ایشو ہے، مسلمانوں میں کتنے % طلاق ہے، یا مسلمانوں میں 2 شادیوں کا رواج کتنا ہے، اس کا کوئی سروے نہیں ہے ہمارے پاس، ڈاکومنٹیشن. تو جو سروے ہوئے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 ریسرچر کو ہم اپوائنٹ کریں گے اور وہ پورے ڈاکومنٹیشن تیار کریں گے، تاکہ ہم کہیں بھی جائیں تو صرف تھیوریٹیکل بات نہ کریں بلکہ اس کے پیچھے لاجک ہو، اس کے پیچھے ڈاٹا ہو. دوسری بات ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہاں کا جو آفس ہے اس آفس کو ایسا بنائیں گے کہ وہ یعنی کوئی بھی آدمی آئے، کسی بات کو کوئی انفارمیشن حاصل کرنا چاہے تو مل جائے. پھر جتنے فیصلے شریعت سے متعلق کسی بھی عدالت میں ہو رہے ہیں، کوئی ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے، اس کی بھی ایک لسٹ ہو، انہیں وہ سب یہاں پہ ہم جمع کریں گے، ڈاکومنٹیشن. اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر ہائی کورٹ میں کم سے کم 1 یا 2 آدمی بورڈ سے وابستہ ہونے چاہیے، تاکہ وہاں کوئی مسئلہ چل رہا ہو تو ہم کو ویل ان ایڈوانس پتہ چل جائے. اس کی بھی کوشش کریں گے. تیسری بات ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہو. تو اس کے لیے بھی ایک فنڈ مختص کیا گیا ہے، اور یہ طے کیا گیا کہ ہم اصل میں پروفیشنل کے ذریعے سے اس کو ڈیولپ کرائیں گے، اور وہ ایسی ہوگی کہ کوئی آدمی بھی فنگر ٹپ پہ دبائے گا تو اس کو جو ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے وہ اس کو مل جائے گی، وہ بورڈ سے مل جائے گی. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ طے ہو گئی ہے. اور وہ اب جنرل سیکرٹری صاحب صدر صاحب وہ اسی مہینے کے آخر میں اگلے مہینے میں یہاں آئیں گے، 2-3 دن دلی میں قیام کریں گے. تو ہم پورا آفس کا جو اس وقت اسپیس اویلیبل ہے کیسے اس کا ترتیب بننی چاہیے اس کا فیصلہ کریں گے. وہ بالکل نئے سرے سے دیکھا جائے گا. اچھا ایک چیز اور بس آخری بات، چونکہ باتیں بہت ہیں اور آئندہ بھی ہم کریں گے، کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو دلی کی خاص طور سے جو بند مساجد ہیں اس کو ٹیک اوور کیا تھا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب منموہن سنگھ کی سرکار تھی، لیکن وہ سبمٹ نہیں ہو پایا. ابھی بھی وہ مسئلہ تو باقی ہے کہ مسجدیں بند ہیں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتا؟ اگر جیسے بند، کیسے وہ مسجدیں جو ہیں وہ کھولی جائیں، آباد ہوں، کیسے حکومت سے بات پھر سے کی جائے؟ کیا اس پر کبھی کوئی غور کرنے کی وہ ہے کہ اسی اجلاس میں غور ہوا؟ دیکھیے اس اجلاس میں 2 طرح سے غور کیا گیا. جی، ایک اور تو یہ ہوا کہ اوقاف کے سلسلے میں، اوقاف کے ساتھ میں جو ہو رہا ہے اس وقت میں، اور حکومت کی نظر جو ہے وہ لینڈ جہاد جو ایک طریقے سے وہ بھی ہے، اور اوقاف کے تعلق سے حکومت کی نیت جس طرح بدل رہی ہے، یعنی اوقاف کا جو قانون ہے
ہاں سوچ رہے کہ لے لے بالکل سے نہیں، اس میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، وہی ہتھیانے کے لیے. ہاں ہتھیانے کی. تو اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے، اور خاص طور سے رحمان خان صاحب اس کے لیے وہاں آئے تھے. اور چونکہ وہ اوقاف کا قانون رحمان خان صاحب ان کے زمانے میں بنا تھا اوقاف، تو انہوں نے بہت ساری باتیں رکھی. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ اسی زمانے میں کانگریس نے 123 پراپرٹی دلی کے اندر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ وہ واپس مسلم بورڈ کو دے دی جائے. لیکن سرکار بدل گئی، اور سرکار بدلنے کے بعد وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا. تو اس کو کیسے ہم دوبارہ پھر شاید وہ کر دیا دلی کے ابھی کورٹ نے، الہ آباد وہ دلی کورٹ ہائی کورٹ نہیں، مطلب اس پہ اسٹے لگا. ہاں لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو وہ ایک تو وہ بات آئی ہے. تیسری بات ہے کہ بورڈ نے ایک زمانے میں کمیٹی بنائی تھی کہ دلی میں جو آثار قدیمہ کی مساجد بند پڑی ہوئی ہے یا اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تو ہم نے سمدانی کمیٹی نام اس کا، ہاں وہ شکیل سمدانی صاحب اس کے کنوینر تھے، لیکن وہ کام آگے نہیں بڑھ سکا. ہم نے سروے کیا، سب کچھ کیا، لیکن وہ اس کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. اس پر انشاءاللہ کوئی بات طے کریں گے، اب طے کریں گے، یعنی تاکہ مسجدیں جو بند ہیں وہ آباد کی جا سکتی. تو یہ صرف دلی کی سطح پر، کیونکہ وہ جو کمیٹی بنی تھی وہ دلی کی سطح پر تھی. چونکہ دلی میں بڑے پیمانے پر ایسا ہے، باقی جگہ پہ بھی ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ جتنا دلی میں ہے. آثار قدیمہ کی بہت ساری، جیسے مہرولیم چلے جائیں آپ اس سائڈ پہ، اور بھی جگہ پر تقریباً 50 کے قریب مسجدیں ایسی مسجدیں ہیں. میں نے خود اسٹوری کی تھی اس کی بند مساجد میں، وہاں بحثیں چل رہی ہے، وہاں غلط کام بھی ہو رہے ہیں، ایسے سب کچھ ہے. تو ہم نے کہا بھائی یہ طریقہ غلط ہے. مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، مسجد آثار قدیمہ کے لیے بنائی جاتی ہے. مسجد تو نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے. اس لیے آپ چاہے آثار قدیمہ کے لیے، جیسے جامع مسجد ہے وہ بھی آثار قدیمہ کی تحت ہے، لیکن وہاں نماز ہوتی ہے 5 وقتہ، امام ہے، پورا نظام ہے اس کا وہاں پہ. ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ سب جگہ شروع کر دیا. تو مطلب آپ وہاں پہ، چونکہ جو سرکار تھی یو پی اے کی، اس نے یہ کہا تھا منموہن سنگھ نے، جو مجھے یاد آ رہا ہے، کہ آپ یہ صرف بتا دیں کیسے آپ اس کو چلائیں گے کہ نقصان بھی نہ ہو جو آثار کو، اور آپ مسجد میں نماز بھی ہو. تو کیا کوئی ایسی آپ اصل میں تب تو رپورٹ 2010 سے لے کر کے جو مجھے یاد ہے، اور 14 تک تو یو پی اے سرکار تھی، تب تک سبمٹ نہیں ہو پایا. بعد میں تو پھر بالکل نہیں. دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے، آپ کے اندر یہ ہوگا کہ یہ جو صفدر جنگ کا معاملہ چلا تھا، تو صفدر جنگ میں انہوں نے اس کی اجازت دے دی تھی کہ جمعے کی نماز وہاں ہو جائے گی. باقی آپ انظامی معاملات میں دخل نہیں دیں گے، انظام ہم کریں گے. آپ آئیے، نماز پڑھیے، وضو کریے، اس کے لیے اہتمام ہوگا، خطبہ دیجیے، سب کچھ کریے، لیکن آپ وہاں پہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. پہلے وہ جمعے کے لیے کھلی تھی، بعد میں لوگوں نے اور نماز پڑھنا شروع کیا، لیکن ظاہر ہے کہ سرکار چلے گئی تو وہ صرف جمعے تک محدود ہو گیا معاملہ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جب یہ سسٹم بن سکتا ہے کہ آپ دیکھ رہے آپ کریے آثار قدیمہ کے تحت سے، اور ہمیں نماز پڑھنے کی 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت دیجیے. یہ انتظامات ہو سکتے ہیں، اور سرکار اور ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ہر چیز. تو سرکار سے بات اس سلسلے میں کریں گے آپ؟ سرکار سے بہت ساری چیزوں میں بات کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ یہ جو 1991 کا ایکٹ ہے، اس کے لیے بات ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تو سرکار کا جو موڈ ہے اس میں کوئی بات نہیں، سرکار تو بات ہی نہیں کر رہی شاید. کوئی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، سرکار کا جو موڈ ہے تو ظاہر بات ہے کہ سرکار کے موڈ کو دیکھتے ہوئے کسی بات کو کوئی حاصل نہیں. تو جب بات نہیں ہوگی تو پھر کریں گے کیسے؟ نہیں، اس کے راستے ہیں. پھر دوسرا راستہ یہ کہ آپ کورٹ میں جائیے، اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ جیسا کہ ایک تحریک چلی تھی دلی میں، یہاں پہ دلی میں تحریک چلی تھی نا صفدر جنگ کے لیے. جب تحریک سرکار سرنڈر کیا سرکار نے، تو آپ کو یہی سب طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. تو بہرحال کل ملا کر کے بورڈ جو ہے وہ اب بالکل ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں بالکل، ترجمان بنائے گئے، پہلی بار ترجمان ملا ہے. ظاہر ہے ترجمان بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ اصل میں ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب اور صدر صاحب دلی میں نہیں رہتے ہیں، اور جتنے مسئلے آتے ہیں دلی میں ہی آتے ہیں، اور دلی جو ہے نیوز کا ہب ہے. تو یہ محسوس کیا گیا بھائی ہماری آواز میڈیا میں نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور بہت سارے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک پرو ایکٹیو رول پلے کریں، ہماری آواز بھی میڈیا میں جائے، ہمارا سوشل میڈیا بھی مضبوط ہو، اور ہمارے جتنے کام ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے اس وقت میں بورڈ نے ویمن ونگ کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا ہے، بالکل، اور صرف ایک کنوینر نہیں بنایا، اس کے ساتھ 4 ریجنل کنوینر بنائی ہے. اچھا. اور نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کے حساب سے 4 ریجنل کنوینر بنائی ہے، اور سب کو ایک وہ بھی دے دیا ہے کہ اس میدان میں آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک فنڈ بھی مختص کرنا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک اہم کام ہے. دوسری بات ہے کہ دیکھیے بورڈ نے ایک اور اہم کام کیا کہ یونیفارم سول کوڈ سسٹم میں ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا میں ہی کنوینر ہوں. اور اس کمیٹی کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، خاص طور سے جو اقلیتیں ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ٹرائبلس ہیں،
بودھ ہیں، ان سب کو جوڑ کر ایک بنیاد بنائی ہے. ایک رائے کہ کیا یہ ہاں لوگ مطلب سوچتے ہیں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی یونیفارم سلوٹ کا مسئلہ آتا ہے صرف مسلمان ریئیکٹ صرف کرتے ہیں، ہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ہی مسئلہ ہے. تو ہم نے اس کمیٹی نے اس کے بعد اکال تخت کے سربراہ سے ملاقات کی ہر پریسنگ سے. انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بات رکھی کہ بھئی دیکھیے یونیفارم سول کوڈ تو پہلا وہ ہے، یہ حکومت تو ہمارے جو مذہبی اور تہذیبی اور ثقافتی رائٹس ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مقصد اس کا وہی مقصد یہی ہے کہ بھئی کسی بھی مذہب کے طبقے کی آئیڈینٹی باقی نہ رہے، اس کو اسیمولیٹ کر لیں اپنے اندر. تو ہم نے جب بات کی تو انہوں نے اس سے اتفاق کیا. ان کا نہیں، ہم یونیفارم سلوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے مقابلہ کریں گے اس کا. سکھوں ہم نے پھر عیسائیوں کے سربراہ ہیں فادر گریشیا بمبئی میں کارڈینل ہیں پورے ملک کے، ان سے ملاقات کی. پھر فادر آرچ بشپ سے بنگلور کے، ان سے ملاقات کی. اب یہاں بھی ہم سب لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک متفقہ طور پہ ایک کنونشن ہو، ایک پریس کانفرنس ہو سب مذہب کے لوگوں کی. خود ہم اس بات پہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں، ہندوؤں کو نہیں شامل نہیں اسی پہ آ رہا ہوں. ہم نے اس بات پہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ اگر آتا ہے تو ہندو کوڈ بل کو کتنا متاثر کرے گا، تاکہ ہم ہندوؤں کے سربراہوں سے بات کریں. یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا نہیں کہ یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو صرف مسلم مسئلہ کو نقصان پہنچے گا، نہیں، بلکہ ہندوؤں کے قانون کے کیا نقصان پہنچے گا. خود ہندوؤں کے جو لبرل لوگ ہیں، یعنی مطلب جو سیکولر لوگ ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم جتنے ایم پی ہیں، ایم ایل اے ہیں اپوزیشن پارٹیوں کے، ان سے بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بل پارلیمنٹ میں اکثر اسمبلی میں آتا ہے تو اس کے خلاف وہ آؤٹ ہے. تو شرد پوار سے ایک ملاقات ہو گئی ہماری بورڈ کی. پھر ہم نے جو ہے اسی کام کے لیے ہر اسٹیٹ میں سب کمیٹیاں بنائی ہیں. چونکہ الیکشن بھی آ رہا ہے 24 کا، اتحاد کی بات ہو رہی ہے، تو کیا مطلب یہ موقع بھی ہے کہ آپ ایک ان کو دیں کہ صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آؤں، کیا کچھ اس طریقے کی چیزیں ہوں گی؟ کچھ مطلب ہم دیکھیے ہم لوگ تو آ رہے ہیں کہ الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں ہے، بورڈ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بورڈ مسلمانوں کا ایک متفقہ پلیٹ فارم ہے، اس کی آواز میں ایک دم ہے. تو ظاہر سیاسی پارٹیاں نظر نہیں کر سکتی ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تمام ہی سیاسی پارٹی سے ملاقات کریں گے، جس میں ابھی ہماری آندھرا کی جو کمیٹی ہے اس نے چندر بابو نائیڈو سے اور جگن ریڈی سے ملاقات کا ٹائم لیا ہے. پھر یہاں بہار میں لے رہے ہیں اس سے لالو تیجسوی یادو سے اور نتیش کمار سے. اسی طرح ممتا بنرجی سے بات کر رہے ہیں. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ یعنی کام شروع ہو گیا اگر کہا جائے بورڈ کا. جی بالکل بالکل. تو بہرحال بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پھر ہم بات کریں گے آپ سے. اور بڑی اچھی باتیں، ظاہر ہے کہ باتیں تو اور بھی ہیں، مسئلے بھی ہیں، اور چونکہ بورڈ اب نئے عزم کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو ہم پھر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کئی ایشوز پر باتیں کی ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بورڈ کی کتنی اہمیت ہے اور بورڈ کیسے آگے کام کرے گا. بہت بہت شکریہ. جی.